اس امت میں مسلمانوں میں جو نافرمان ہیں، جو حرام اور حلال کو نہیں سمجھ رہے، جائز اور ناجائز کو نہیں سمجھ رہے، جو قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ رہے، جو شریعت اور قرآن حدیث کو اسلام کو نہیں سمجھ رہے، ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ قسم ہے اس پیارے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ معراج پر سے اترے، نہ وہ بہکے نہ وہ بھٹکے۔ جو خطبہ آپ عربی میں سنیں گے اس کا مفہوم یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو لے گیا اپنے بندے، پیارے بندے محمد رسول اللہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے شفیع، ہمارے حبیب، ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہوں مدام مدام۔ جو حدیث شریف میں معراج شریف کا واقعہ لکھا گیا ہے، تو مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات میں جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا۔ جب جہنم کے مشاہدے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے، تو آپ جو جہنم کا خازن ہے، دروغہ ہے، اس کے پاس گئے تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جہنم اللہ کے غضب سے بنائی گئی ہے، اللہ کے غصے سے بنائی، اللہ کا جلال ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جو پہلا دروازہ ہے وہ آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ اس امت میں مسلمانوں میں جو نافرمان ہیں، جو حرام اور حلال کو نہیں سمجھ رہے، جائز اور ناجائز کو نہیں سمجھ رہے، جو قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ رہے، جو شریعت اور قرآن حدیث کو اسلام کو نہیں سمجھ رہے، ان کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ حضور نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ جہنم میں ہیں اور ان کے منہ خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ بہت ہی شدید عذاب میں مبتلا ہیں، ان کے منہ سے خون بھر رہے ہیں، بڑے شدید عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو خازن نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسم بات بات پہ جھوٹی قسم کھاتے تھے۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگ کو کھا رہے ہیں اور خون کو پی رہے ہیں اور اپنی کھالوں کو نوچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، بہت بری حالت میں ہیں۔ تو خازن نے یہ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جاتے تھے۔ اگر کسی کا باپ مر گیا بس عید آ جاتی، یتیموں کا مال کھا لو، لڑکیوں کا مال کھا لو، بیواؤں کا مال کھا لو، کوئی دینے کو تیار ہی نہیں۔ اللہ کے یہاں شدید عذاب ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ایک دوسرے گروہ کو کہ ان کے منہ کے اندر آگ بھری ہوئی ہے اور ان کے نتنوں سے دھوئیں نکل رہے ہیں، ان کے دم گھٹ رہے ہیں، اور وہ بڑی بڑی زنجیروں میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو خازن نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت کی لالچ میں سود اور بیاض کھاتے تھے۔ سود اور بیاض کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا سا سود کھانا، بیاض کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ایک بالٹی دودھ کے اندر اگر آپ نے 4 بوندیں نیمبو کی ڈال دیں، وہ دودھ کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ذرا سا بھی بیاض اگر کھا لیا ہم نے، سارا ہمارا عبادتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے ایک گروہ کو دیکھا جو الٹے لٹکے ہوئے تھے کنڈوں میں، لوہے کے کنڈوں میں، ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہہ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا،
بڑے شدید عذاب میں مبتلا تھے، تو خازن نے یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ناجائز عورتوں مردوں کے تعلق رکھتے تھے، زناکاری کرتے تھے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو بہت بڑے بڑے اژدہے، بچھو، سانپ ان کو ڈس رہے ہیں، اور وہ بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہیں، بہت ہی۔ اگر ایک سانپ آپ کو ڈس لے، ایک بچھو ڈس لے، بہت بڑا ہے، اور وہاں پر تو جہنم کے سینکڑوں بچھو، سینکڑوں سانپ لپٹے ہوں گے۔ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں شراب پیتے تھے۔ شراب پینے کا بہت برا انجام ہے۔ اللہ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم کو پناہ میں رکھے، ہمیں ان گناہوں سے بچائے، ہمیں ہر گناہ سے بچائے، ہمیں بحالت اسلام، بحالت ایمان ہماری زندگی گزرے، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ ہماری اسی کی رحمت کی دعائیں لے کر ہیں، وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم والا ہے۔ قسم ہے اس پیارے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ معراج پر سے اترے، نہ وہ بہکے نہ وہ بھٹکے۔ جب حضور معراج سے اترے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، سورہ النجم جو 27ویں پارے میں ہے، اس میں معراج کا واقعہ منقول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔